اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، ایک نوجوان آیا، وہ صاف دل کے لوگ تھے، علاج چاہتے تھے اپنا، بچے نے کوئی شرم نہیں کی، کوئی نہیں ہچکچایا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے، نوجوان، اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے، کوئی ادھر سے اٹھا سوٹا لیا، کہ نے جوتی اٹھائی، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ آرام، سب کو بٹھا دیا، کچھ نہیں اس کو کہا، پاس بلا کر کہا، بڑی حکمت سے بات کی آپ نے، فرمایا بیٹا اگر کوئی شخص میرے سے کہے، اس کا نام لے کر کہا کہ میں اس کی بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں، میں اجازت دے دوں تو برا تو نہیں منائے گا؟ اب اندر کا جو انسان تھا وہ جاگا، اس نے کہا توبہ توبہ، لا کے سر اڑا دوں۔ اسی طرح دو چار رشتے آپ نے گنے، تیری ماں بہن وغیرہ، اس نے تو بالکل لال پیلا ہو گیا۔ تو فرمایا بیٹا اسی طرح جن سے تو زنا کی اجازت مانگتا وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی، یہ تو لاجیکل بات تھی۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس اصل اصلہ تھا، آپ نے یہاں سے لے کر اس طرح ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر، بدکاری سے اس کو بچا دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وہ تلقین عقلی، اور دوسری دعا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی اس بچے کو پھر اپنے انگوٹھے سے نظر ہٹائے نہیں دیکھا، انگوٹھے پر نظر جم گئی، اس نے پھر ادھر ادھر نہیں۔ حضور نے یہ اراد کیے کہ لوگوں کے روگ ختم ہو، اندر کے روگ، روح کو زندہ کر دیا کہ اب تم قبر میں جاؤ، اگلی دنیا میں جاؤ، جسم مر جائے، مٹی ہو جائے، کیڑے کھا جائیں، روح باقی رہے گی، تم یا راحت میں رہو گے یا رنج میں رہو گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے تلقین کی۔ ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ اس کا اثر پھر کیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے عبداللہ سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت، اب عرب کی گرمی اور گرمی کے دن، اس میں وہاں تو لو چلتی، اب تھوڑا بہت انتظام ہو گیا پنکھے وغیرہ، وہ صحرا، دوپہر کے وقت ایک شخص بکریاں چرا رہا۔ رمضان شریف کے دن میں میری بچیاں سنیں، آپ سنیں، اسلام میں کیا انقلاب پیدا کیا، اللہ کے رسول دنیا میں کیا تبدیلی لائے۔ ساری حکومتیں زور لا، دو بندوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی، بگڑا معاشرہ، گانی، شرابی، چور، سب ولی بن گئے۔ تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ محمد ابن عربی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں کہ آپ ایک اعلیٰ کتاب دیکھیں، اصل کارنامہ یہ ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی سرزمین پر لاکھوں قرآن چلتے پھرتے تھے، جو چل پھر رہے تھے نا انسان، وہ قرآن بن گئے تھے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کے ساتھ میں ڈالتے، وہی بات بولتے تھے جو اللہ کو پسند، وہی کام کرتے، قرآن چلتے تھے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ دیکھا کہ دوپہر کا وقت ایک سے بکریاں چرا رہا، یہ اس کے پاس اندازہ کرنا چاہا کہ حبیب رب العالمین اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا کیا۔ اس نے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بکری دے دو، ان بکریوں میں ہم ذبح کر کے کھا۔ اب اس نے کہا حضور میں غلام، یہ بکریاں آقا کی ہیں، میرے پاس امانت ہے، میں آپ کو اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے سکتا۔ حضرت عبداللہ نے امتحان کی خاطر کہا کہ تم یار آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا۔ اب یہ بات کوئی ناممکن بھی نہیں تھی، وہ کہہ دیتا بھیڑیا لے گیا، مالک مان جاتا، مگر اس غلام نے یہ کہا کہ حضرت میں مالک سے کہوں گا تو مجھ پر اعتماد کر، تو مان جائے گا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا میں بھی آؤں گا، وہ بکری بھی آئے گی، آپ بھی آئیں گے، تو اگر پوچھا جائے گا کہ وہ بھیڑیا کہاں سے لے گیا، میرے پلے کوئی جواب ہے، وہ جواب مجھے بتائیے، ایک ان پڑھ جو بدو تھا نا وہ کہہ۔ اور جب حضرت عبداللہ نے کہا کہ اچھا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے، ہمارے ساتھ کھانا کھا، رمضان شریف نہیں تھا کہ فرض روزے تھے، اس نے کہا حضور میں نے تو روزہ رکھا ہو۔ انہوں نے کہا اس جھلستی لو میں اور اس گرمی میں تم نے نفلی روزہ رکھا ہو۔ تو اس نے کہا جب میں نے قرآن میں یہ سنا اور پڑھا کہ اللہ اس نے کہے گا کلو وشربو ہنیئا بما سلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو گزرے ہوئے دن نا تمہارے دنیا میں، اس میں جو نیکیاں کر کر کے تم نے پیشگی بھیجی تھی، آج اس کے سرا میں کھاؤ پیو مزے کرو۔ یہ کہے گا کہ اللہ کے گزرے ہوئے ایام میں جو تم نیکیاں بھیجتے رہے، اس لیے حضرت جی ہم جیسے کوئی بھیجیں گے پھر ہی جائے۔
اندازہ کریں، ہم تو خالی کھلی بات کرتے ہیں، ہم کھانے کھاتے ہیں مولوی اور مٹھائیاں وغیرہ، درود شریف پڑھو، سلام پڑھو۔ مزہ تو اس وقت حضرت عبداللہ کو درود شریف پڑھنے میں آیا جب انہوں نے سنا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کروڑوں درود و سلام آپ پر، کیا ایسے بدو، یہ جاہل ڈاکو اور چور کہ کہتا اگر میں اگر روزہ نہ رکھوں اگلی دنیا میں کیا ملے گا، نفلی روزہ، اور اگر میں بکری دے دوں تو قیامت کو کیا جواب دوں؟ کیا آپ پر کروڑوں سلام ہیں جنہوں نے جانوروں سے بدتر لوگوں کو انسان بنا۔ جب آپ نے یہ سور پھونکا، اتنا بغل زور سے بجایا کہ اگر کوئی بڑھانا بھی چاہے بڑھانا، آواز ہر طرف سے آئے، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کر رہے ہو خدا دیکھ رہا۔ کہیں آ جاتا تھا اللہ کو علم ہے جو تم کرتے، کہیں آتا تھا انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کرتے ہو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن بیٹا کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب ہوتی تو جیسے پہلا چیپٹر نماز ختم ہوتے تھی، پھر روزے کے مسئلے، بالکل اس میں ملے جلی باتیں آتی، ابھی کوئی بات چل رہی پھر دوسری آ جاتی، مگر اصل دور جو ہے فقہ کی کتابوں کی بجائے الگ ہے کہ مسئلہ اگر طلاق کا بھی بیان کر رہا ہے، نکاح کا کر رہا ہے، یہ بات آئے گی کہ اللہ دیکھ، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں، اب وہ بھی رسم بن گیا کہ مولوی حضرات آتے ہیں خاموشی سے پڑھتے ہیں جیسے کوئی جرم ہو رہا، کسی کو پتہ نہیں چلتا محفل میں کہ کیا مولوی صاحب نے پڑھا، اور شاید وہ بھی نہ جانتے، دعا کرو جی نکاح ہو گیا، لعنت ہے ایسے نکاح۔ یہ سپیچ ہے، تقریر کرو، ایک بچی کی سنیں کہ کون سا سفر شروع ہو رہا، یہ بچہ بھی جانے کہ کیا ذمہ داریاں ہل جائیں۔ 3 صورتوں میں سے آپ نے آیتیں چھانٹی اور پڑھا ان کو، جن میں دیکھیں موقع خوشی کا، شادی کہتے ہیں خوشی کا، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ مگر اللہ کا رسول پڑھ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، کہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ، سب کو سنایا جا رہا کہ یاد رکھو یہ دنیا کا دھندا نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح چاہو گزار لو تو بس قصہ ختم ہو جائے گا، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ اس وقت اس مجلس میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایجاب و قبول کس نیت سے ہو رہا ہے۔ اگر بعد میں ہیرا پھیری ہوئی نا کہ بچی بھی کسی اور کو دیکھتی رہی اور تم بھی اور کو تلاش کرتے رہے تو تم نے خیانت کی ہے اور خدا کے ہاں اس کا جواب دینا ڈرا دیا اللہ کے رسول۔ تو یہ ہے قرآن جو عام کتابوں کی طرح نہیں بیان کرتا، اس میں اسی لیے ایک مرتبہ نہیں اتارا گیا۔ یہ تو خطبے ہیں، تقریریں ہیں جو مختلف موقع پر سنی کہ جیسے حالات تھے رسول مجمع میں پھر پڑھتا، اور بالکل کیونکہ وہ مناسب حال ہوتی تھی بات، موقع کی بات دلوں میں اتر جاتی، ان پڑھ بھی سمجھ جاتی، جب بدوؤں تک کو آپ نے سمجھا دیا۔ تو قرآن اور سنت نہیں سیکھیں گے کچھ نہیں، آپ کی عمر ضائع جائے گی، برباد جائے گی، اور آپ تو دن رات ہسپتالوں میں لوگوں کو مرتے دیکھ، ابھی میں نے کل بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، بڑے اپنے قریب اور دوست جو تھے، ایک بھتیجا تہجد کے لیے اٹھا، اٹیک ہوا، مر گیا، بڑا نیک تھا یہ تو، ایک میاں صاحب ہمارے متولی تھے، وہ صبح چلتے بنے، اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی جو ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پالتی خبر، کیا پتہ آپ کو ڈگری ملے گی یا اسی طرح مر جائیں۔ تو یہ بھی پڑھیں، کوشش کریں خلق خدا کی برائی کی، مگر خدا کے لیے نا جو زندگی یہ مستعار ہے نا، چند دن کے لیے یہ ملی گئی، اس میں کچھ کر لیں جو بعد میں کام آئے۔ علم وہ حاصل کریں جو آپ کے ساتھ جائے گا، جو روح کی بقا کا ضامن ہے، صرف جسم انسانی جو مٹ جانے والا ہے اس کی فکر نہ کریں، روح کے بچاؤ کی کریں۔ اور یہ علم نہیں حاصل کہیں سے ہوگا، نہ کوئی ماں کا لال یہ لوگوں کو نیک بنا سکتا ہے، یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے، جو پہلا لگا دیتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا، حساب دینا۔ آخر میں سن لیں کہ گئے گزرے زمانے میں بھی سلطنت عباسیہ میں بغداد گڑھ بن گیا تھا عیاشی کا، جیسے اب ہمارے حکمران نعت گانے، یہ ثقافت ہے فلاں، بدماشی کا نام ثقافت ہے۔ بغداد ہے میرے بچوں، وہاں دارالحکومت میں بڑے بازار میں ایک نوجوان جو تھا ایک بچی کو تنگ کر رہا، اب کوئی اس کو نہیں روک سکتا تھا، سب کانپتے تھے کہ یہ بدماش آدمی ہے، کون اس سے الجھے۔ اتنے میں اللہ کا ایک نیک بندہ، دل سے جو بات نکلتی اثر ہے، بندے کے پلے کچھ ہونا چاہیے جو اثر ہو، وہ حضرت بشر بن الحارث حافی،
اللہ کے ولی ہیں بڑے. وہ بچہ نہیں جانتا. وہ آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جم کٹا. انہوں نے کہا ایک بچی ہے, یہ آدمی تنگ کر رہا, ہم سارے اس کی بدماشی کو جانتے, کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا. تو حضرت اس کے پاس گئے اور ایک بات اس کے کان میں کہی, چلتے پہلے مگر آپ بچوں بچیاں سب سنیں. وہ بچہ بے ہوش ہو کر گئی. لوگوں نے اٹھایا, اس کا سر سر آیا, تھوڑی دیر بعد ہوش آئی. تو اس نے کہا یہ بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تو ہے کہ شہر کے بہت بڑے ولی کبھی ملا نہیں. انہوں نے کہا یہ بشر ہی. تجھے کیا کہا؟ اب ایک چھوٹی سی بات, بہت نسخہ سادہ تھا. انہوں نے کہا میرے کان میں, انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے, تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا, جو تو کر رہا ہے تیرا رب دیکھ رہا, اور تو اس کا حساب دے گا. آخر مسلمان کا بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا, اور میرے عزیز و بھائیو 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر مر. اثر ایسا ہوا, کانپ گیا کہ تو کیا کر رہا, تیرا خدا دیکھ رہا. اب یہ سبق بھول جاتے ہیں نا. قرآن سے صرف آپ کو یہ ملے گا, لمبی چوڑی باتیں نہیں. یہ آئے گا بار بار کہ اللہ تمہاری سب حرکتوں سے واقف ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کا حساب تم نے دینا. یہ تعلیم سوائے اللہ کے پیغمبروں کے مدرسہ کے کہیں نہیں ملتی. باقی ہر جگہ آپ کیڑے مکوڑوں کا پر, یہ انسان کی بیماریوں کا روحانی کا علاج خدا کے پیغمبروں کے پاس ہے. اور جو یہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے, پڑھنا شروع کر روزانہ, اس کو آپ ناشتہ سمجھیں, 1-2 آیت, یہ سپارے نہ ختم کیا گیا, اور بغیر سمجھنے کے پڑھنے کو اپنے لیے جرم سمجھیں. آپ کوئی کتاب بغیر سمجھے پڑھتے ہیں, انگریزی کی نہیں ڈکشنری کنسلٹ کرتے ہیں, کسی استاد سے پوچھے قرآن مظلوم رہ گیا, پڑھتے جاؤ, اور ساری عمر کے بعد بھی پوچھو پروفیسر صاحب کیا پڑھا, بس یہ برکت ہے. اور برکت کیا یار, آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا کہ اللہ آپ سے کیا کہے. ابن مسعود کی طرح بنو. وہ کہتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا آتا, میں وہاں روک کر کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک. اللہ تو مجھے کہہ رہا کہ ایمان لایا تو یہ کام کرو, میں حاضر, یہ کروں گا, اور کرتے تھے. اس لیے قرآن پڑھنا شروع کرو تھوڑا تھوڑا, ترجمے اور تفسیر کے ساتھ, پھر کایا پلٹے گی. آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی سکون, لذت, اطمینان. یقین جانے مٹھائیوں سے, دولتوں سے, خزانوں سے آپ کو مزہ نہیں آئے گا جو قرآن سے آئے گا. تو آ جائیں اللہ کی طرف, اس کے رسول کی تعلیم کی طرف. رسول واقعی ایسا ہے کہ اس سے محبت, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ اولاد ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر. یہ وہ واقعہ جو حسن بصری بیان کرتے تھے, رو پڑتے کہتے ہیں وہ درخت رویا, سوکھا ہوا کھجور کا تنا تھا, ممبر نہیں بنا تھا, حضور اس پر دستے مبارک رکھتے تھے, کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. ایک انصاریہ عورت نے کہا حضور آپ کو تکلیف میں ممبر نہ بنوا دوں. اس کا جو غلام تھا وہ نجار تھا, بڑھئی تھا, اس سے کہہ کر ممبر 3 دنوں کا بنا دیا, حضور ممبر پر چلے گا. اب وہ اقبال کہتے ہیں دیکھ اللہ کے رسول کی محبت کا کیا حال ہے. یہ وہ بے جان طرح تھا, جان بھی نہیں تھی, مگر جب حضور پاس سے گزر گئے, ممبر پر چلے گئے, تو اتنی اونچی آواز سے وہ ستون رویا جیسے کوئی بچہ جو ہے نا اونٹنی کا اپنی ماں سے بچھڑ گیا, زاروں زار رویا. ساری مسجد نے آواز سنی, حضور اترے, اپنے ساتھ لگا دی, پھر آہستہ آہستہ سسکیاں بھرتا ہوا خاموش ہوا. تو اقبال کہتا ہے یہی حسن بصری کہتے ہیں کہ کھجور کا تنا حضور کی جدائی میں رو, تم تو انسان ہو, تمہارے سینوں میں اللہ نے دیر رکھا, تمہیں حضور کی یاد نہیں چاہتی, مدینے جانے کا کبھی خیال نہیں آیا, حضور کے روضہ پاک پر حاضری کا کئی ذوق نہیں پیدا ہوا. تو بات اصل میں یہ کیا تولا چنی پرسی تھی, نبی کی محبت کا کیا پوچھتے ہو, خشک چوبے در فرا کے ہوگی, تو خشک لکڑی حضور کی جدائی نے روئی. کلمہ کو مسلمان نہ روئے, دیر رات رونا چاہیے. کہاں تھے وہ جامی جن کے بارے میں ربا نے کہتا, حضور نے خواب میں کہا مدینے کے حاکم کو کہ جامی کو نہ میرے روضہ پڑھانے دے کہ مر جائے. یہ اگر حاضر ہوا نا تو اس نے جب تے پڑھا ہزاراں جانے مشتاقاں دراں جا فدائے روضہ خیر البشر, کہ ہزاراں جانے جو ہیں عاشقوں کی حضور کی قبر پر وہ نثار کر, وہاں سے لوٹ کر آنا, وہاں مر جا, ہزاروں جانے وہاں قربان کریں, نبی کا روضہ پھر بچھڑ کر آ گیا. یہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات. تو یقین جانے یہ محفلیں اور سیرت نبی وغیرہ جو یہ رسمی نہیں رہنی. کچھ سیکھے کہ رسول کس لیے آیا, کیا دے گیا, کیا اس کا مقام ہے, اور کیسا ہمارے اس کے ساتھ بالکل 24 گھنٹے کا رابطہ ہونا چاہیے کہ جو قدم اٹھانے لگے پوچھے کہ حضور اس بارے میں کیا گیا. زندہ تعلق ربی کے ساتھ, یہ نہیں سال بعد یاد آیا کہ حضور پیدا ہوئے تھے, نہیں, حضور ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے چاہیے, گائیڈ چاہیے کہ ہم ہر وقت پوچھیں کہ اللہ کے رسول کیا فرما گیا. تو اللہ توفیق دے.